بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج 5th سٹیپ پہ ہیں جی، ورسز 101 سے لے کے 103 تک۔ میں اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر ہم 5th سٹیپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، طرح حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، ذرا حالے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دے، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے، اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، ذرا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ اے کاش یہ جانتے، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ اے کاش یہ سمجھتے۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ جی سٹیپ 5 جو رہتا ہے اس کے لیے ہاتھ ریز کر دیں۔ جی علی رضا آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی جی سر، میں نے لکھا ہے کہ ان آیات سے میرے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی سچی ہدایت قرآن کو چھوڑ کر کبھی بھی دنیاوی فائدے، وہم یا غلط راستوں کی پیروی نہ کروں۔ میری زندگی میں اصل کامیابی، تحفظ اور بہترین اجر صرف سچے ایمان اور تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر مضبوطی سے قائم رہنے میں ہے۔ جی انشاءاللہ، تھینک یو جی۔ جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے جو اس سے لیسن ڈرا کیا جی وہ ہے کہ پہلا لیسن ہے ہٹ فرمی سے تجاوز۔ میں اپنے ساتھ ہر ہونے والے ہر واقعہ کو ایک آزمائش کے طور پر لینے کی صحیح کروں گا۔ فہم، شعور اور تدبر کی ہر ممکن کوشش حق کو سمجھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ جھوٹ بولنے اور الزام تراشی سے بچنے کی بھرپور کوشش، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کی کوشش اس کی روح کو سمجھتے ہوئے رب سے ہر لمحہ ہر پل توبہ اور دعا کے ذریعے ہدایت مانگتا رہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی انشاءاللہ۔ جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے لکھا ہے میرے لیے سبق، میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گی، حق کی گواہی دوں گی، خدا کی کتاب کو زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دوں گی، خدا کے رسولوں اور نبیوں کی بہت تعظیم کروں گی، کسی بھی علم کو صرف اچھے مقاصد کے لیے ہی استعمال کروں گی، جادو وغیرہ کا اندیشہ ہو تو خدا پہ بھروسہ رکھوں گی اور اس سے ہی مدد چاہوں گی، ہمیشہ مفید علم، مشاغل اور سرگرمیاں اختیار کروں گی، ان اعمال سے ہمیشہ بچوں گی جو آخرت کا اجر ضائع کر دیتے ہیں، آخرت کے بہتر گھر کے لیے ایمان کی بڑھوتری کی کوشش کروں گی اور تقوی اختیار کروں گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ جی، ویری گڈ۔ شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ میں ہر فیصلے میں کسوٹی قرآن کو بناؤں گی، نفع بخش علم حاصل کروں گی، بے فائدہ چیزوں پر اپنا وقت اور توانائی ضائع نہ کروں گی۔
اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کا رویہ رکھوں گی. جو بہنیں مجھ سے اپنے ازواج کی شکایت لے کر آتی ہیں ان کو اچھے انداز سے دوسروں کا زاویہ نگاہ دکھانے کی کوشش کروں گی. میں نے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اب اس کو ہر روز، ہر لمحہ، ہر فیصلے میں زندہ حقیقت بناؤں گی انشاءاللہ. اللہ سے انشاءاللہ. استعانت طلب کرتی رہوں گی. آمین. یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 اور یہ پوائنٹ تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ان آیتوں سے کیسے نکالا آپ نے؟ جی سر، اصل میں وہ چونکہ میرا ٹیچنگ اور پھر سائیکالوجی کی وجہ سے نا بہت سے نیبرہڈ اور جاننے والوں میں سے نا بھابیاں اپنے شوہروں کی بڑی باتیں، تو میں پہلے بھی یہی کرتی تھی. تو اس میں سے مزید میں نے یہی سیکھا کہ شیطان یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں کوآرڈینیشن اور ہارمنی نہ ہو. تو میں اس کو اور انفورس کیا کروں گی اچھے انداز میں اللہ ہاں، کی بات، اور یہ کہ آپ دونوں کا رویہ کتنے اچھے بچے کی تربیت کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہ میری فیلڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایسے کاؤنسلر نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کی ہوئی ہے سرٹیفکیشن، لیکن میرے پاس بہت سے لوگ دیکھ کے جو بھی مجھے نہیں پتا آتے ہیں ٹھیک والنٹیرلی، جیسے میں یہ کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. ایسے سیشنز نہیں لیتی، جیسے کہ بس میں ایسے سمجھ ہی گیا لوگ سمجھ گیا. سمجھتے ہیں کہ مجھے بالکل کوئی اچھی بات مل جائے. بالکل. نہیں، اچھا پوائنٹ تو بہت اچھا ہے، بس مجھے یہ تھا کہ یہ اس میں سے کیسے نکالا. اصل میں ہوتا ہی ہے کئی دفعہ، اور دس کین ہیپن، کہ ہم جس چیز میں انوالو ہوتے ہیں نا اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو ہم نے سٹیپس بھی رکھے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے قرآن مجید پر مختلف پرسپیکٹیو سے فوکس پیدا ہو. یعنی وہ ہم اس کو میں کیا کام کر رہا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر یہ سوچنا ہے کہ اس وقت قرآن مجھے کیا بتا رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا جی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے، آپ نے جس طرح سے اس کو کنیکٹ کیا ہے وہ اٹس ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹریگنگ. کہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان کو اسی پہ بھٹکاتا ہے زیادہ، کہ وہ میاں بیوی میں خلل اندازی پیدا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو یہ سب سے فیوریٹ ہتھیار میں سے ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ. تھینک یو. تھینک یو سر. جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے پتا تھا کہ سر یہ سوال ریز کریں گے، کیونکہ اچھا. پچھلے چاروں سٹیپس میں وی آر لرننگ ٹو اسٹک ٹو دا آیات اینڈ بی کنسائز اینڈ بریوٹی. تو وہ رائٹ. میرے اپنے کام میں خود دیکھ رہی ہوں ہر روز آ رہی ہے. اس میں مجھے لگا کہ یہ میرا سبق ہے، یہ میرا پرسنل سبق ہے. اور سچ میں جب اس میں باقی لوگ اپنا سبق شیئر کرتے ہیں تو بہت اس میں لرننگ انوالو ہوتی ہے. اس میں پھر مجھے آپ کی یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم کمیونٹی ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو ہم 4 سٹیپس میں جڑ اچھا. کے رہتے ہیں آیات سے، 5ویں سٹیپ میں ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو مجھے اچھا یہ لگا کہ یس ہیئر آئی کین. اچھا ہے. گڈ پوائنٹ. اور یہ ہم خواتین باقی بھی جو اس فورم پر ہیں کہ بہت زیادہ یہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہمارا فیوریٹ پاس ٹائم اپنے شوہروں کی چگلیاں اور شکایتیں، اور ہم ہمدردیاں جتاتے ہیں. ہاں یار، مرد تو ایسے ہی کرتے ہیں، وہ خیال نہیں رکھتے، وہ یاد نہیں، مجھے خرچہ نہیں دیتے. تو جب سے یہ کوشش شروع کی ہے تو بس دیٹس اٹ. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی. دیٹس اٹ. تھینک یو جی. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، یہ جو میں نے بھیجا تھا یہ اس وقت میں ٹریول کر رہی تھی، تو اس کے بعد کچھ پوائنٹس میں نے ایڈ کیے تھے، وہ میں صرف پڑھ دوں گی پھر. ٹھیک ہے جی. اپنے پاس لکھ لی ہے نا آپ نے؟ جی میرے اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں. جی آپ کے پاس ہونے چاہیے بس. اور آپ اگر ہو سکے تو علی کو نہیں، علی یہ شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دیٹس فائن. ٹھیک. ٹھیک. اپنا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گی، انا اور تکبر سے بچوں گی، ہر معاملے میں ایمان اور تقوی کو اختیار کروں گی، اپنے نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو مانوں گی. سر اس واہ. میں جو ایڈ کیے تھے وہ یہ تھا کہ جادو کو ایک علم کی طرح سمجھوں گی، اور یہ سبق ہے کہ جادو سے کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا. قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کتاب مانوں گی، قرآن کو وظائف کی کتاب نہیں سمجھوں گی. جو بھی علم حاصل کروں گی اس کو پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کروں گی. تقوی کی اہمیت کو سمجھا کہ تقوی اختیار کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے.
माशाल्लाह जी। इस बात पर यकीन रखूँगी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, ना नुकसान, इंशाअल्लाह। बहुत आला, बहुत आला। और इस पर भी आपने गौर करना है सभी ने कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आपने, इनको स्टेप नंबर 4 को स्टेप नंबर 5 को अगर आप अलग कर लें शुरू से अभी तक जितने भी हैं, और उनमें देखें कि कितनी दफ़ा एक रेपिटिशन हो रही है, क्या चीज़ सामने आ रही है, एक रवैया, और फिर एक दूसरी चीज़ और भी देखनी है, वो ये कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिनके बारे में मैं ज़रा कम कॉन्शियस हूँ, यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ज़रा थोड़ी सी कम कॉन्शियस हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, और या ये कि कौन सी चीज़ है कि जिसमें मुझे अमल पैरा होने में मुश्किल हो जाती है। तकवा को इख्तियार करने का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी का एक बेसिक एटीट्यूड ये रहेगा हमेशा कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ, मेरी ख्वाहिशात, मेरी फीलिंग्स, इन सब के ऊपर प्रायोरिटी पाएंगी। यानी आई विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज कंपेयर्ड टू माय फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स। ये जो एस्पेक्ट है कि क्या हम ये कर पाते हैं, हर मौके पर हो जाता है। ये चीज़ ख़ास तौर पे अगर आप नोट करना चाहें तो इट कैन इम्पैक्ट योर प्रोक्रेस्टिनेशन अ लॉट, वेरी मच सीरियसली, कि मुझे जी सर, ये अपनी तक तकवे वाली बात आपने बिल्कुल सही की। ये रिसेंटली मैं कर रही हूँ और बहुत दफ़ा जो है ना, वो वहाँ पे अपनी अना को और नीचे गिराना सेक्रीफाइस पड़ता है और फिर अल्लाह राइट। की बात को ऊपर लाना पड़ता है, और बहुत राइट। दफ़ा अपने से छोटों को भी सॉरी कहना पड़ा। ओ यस। और ओ यस। ओ यस, दैट्स वेरी ट्रू जी। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये आमतौर पर हम इसके बारे में कम होते हैं कॉन्शियस के हमारी ईगो किधर किधर रास्ते में आ रही होती है। आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि अक्सर औकात आप ये देखेंगे कि अक्सर औकात ठीक रास्ता इख्तियार करने में जो सबसे पहली आपको फ़तह चाहिए वो अपनी ही ईगो के ख़िलाफ़ चाहिए। यानी ये एस्पेक्ट कि मैं असल में आई एम ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ अननेसेसरीली, ये चीज़ पैदा हो जाएगी हमारे अंदर। ठीक है, मैं अपने आप को साबित करना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू विन द आर्गूमेंट। नहीं, मैनी टाइम्स लेटिंग गो ऑफ द आर्गूमेंट एंड इन्वेस्टिंग इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्लाह ताला को ये पसंद है बात। और ये जो है ना कि हम हर मौके पर ठीक बात को लाजमन इस्टेब्लिश कर दें दूसरे के लिए, अपने लिए तो लाजमन करें, लेकिन दूसरे के लिए भी हमें ज़रूर साबित ही कर देना है कि वो गलत है, ये कोई लाजिम नहीं है इस वक्त। अल्लाह ताला से बस उसके लिए दुआ करें और अपनी अच्छाई जो है उसके ज़रिए से उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहें। ये देखें कि मैं किधर किधर गलत हूँ। और मैंने एक बार ये गुजारिश की थी कि जो आपको दूसरे में बहुत चीज़ बुरी लगती है ना, उसको आपने थोड़ी देर के लिए गौर करना है, वो आम तौर पे हमारे अंदर भी बहुत होती है। यानी इस चीज़ को हमने ठीक करना है, इस चीज़ को, जो चीज़ आपको नोटिस में आ जाती है फ़ौरन, एक तो है ना जो पब्लिक में बुराई है वो और चीज़ है, लेकिन जो चीज़ मुझे नोटिस में आती है, ये गीबत बहुत करता है, तो मैं जब थोड़ा सा गौर करूँगा तो मुझे लगेगा कि अच्छा मेरे अंदर ही बड़ी इंक्लिनेशन है ये, तो यू नो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। तो इसको ज़रूर देखेंगे, यानी स्टेप 5 जमा कर लें पिछले सारे, और फिर उनको उनमें से निकालें कि क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप 5 बन जाएगा आपका कि ये मेरे अभी तक लेसन हैं। और फिर ये देखना है कि मैं किन किन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हूँ, किन किन चीज़ों के बारे में मैं मानता तो हूँ लेकिन मैं उसको अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा, किन किन चीज़ों के बारे में मैं कॉन्शियस भी हूँ, इम्पोर्टेंस भी देता हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ज़रा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसके ऊपर करनी है। जी, थैंक यू वेरी मच जी नौशाबा, जज़ाकल्लाह जी। सर, आपने बड़ा अच्छा कहा है कि जमा कर लें, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी, आई थिंक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। जी, लियाकत आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले तो सर मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं जॉइन कर रहा हूँ, जी, जी, वेलकम। तो आपका एक तो बहुत दिल से शुक्रिया। तो मैं लास्ट सेशन में आपने कुछ ऐसे शायद मैंने फ़ील किया कि मैं असल में लेट इसको जॉइन किया, तो अभी पुराने स्टेप्स में ही हूँ मैं, वो जहाँ किस्सा आदम व इब्लीस है, तो वही जी, सुन रहा था। लेकिन लास्ट मैंने लाइव सुन के सोचा कि इस दफ़ा आपका एक तो शुक्रिया का इज़हार कर दूँ और इससे ये भी इज़हार कर दूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, ये तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक है जी, सिर्फ़ जी। तो बस दुआ मैंने कुछ कीजिएगा। ये जो लिखा है वो चूँकि मेरा वो कंटिन्यूटी नहीं रही,
لیکن جو اسے میں نے کیا جو ایک ذہن میں تھا اس حساب سے لکھ دیا. اچھا ہے جی، مجھے کچھ اچھا ہے، جی ڈونٹ کچھ بھی وری. کوئی ضرورت ہو تو مجھے وہ تھوڑی سی کر دیجیے گا گائیڈنس. بالکل بالکل. جی یہ کسی بھی تعصب یا انا کا اس قدر شکار نہیں ہونا کہ وہ میرے لیے حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جائے. ماشاء ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بلا وجہ کسی کے لیے دل میں برے جذبات یا ارادے، برے جذبات نہیں پالنے. جی برے جذبات یا ارادے نہیں پالنے. جی جی جادو ٹونے اور اس طرح کے باطل و نقصان دہ راستوں کی پیچھے بالکل نہیں پڑنا، بلکہ ہر حال میں پروردگار کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے. ماشاء اللہ. جب حق کے مقابلے میں کوئی دنیوی مفاد بظاہر فائدہ مند نظر آئے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں حق چھوڑنا پڑے تو حقیقت میں وہ فائدہ نہیں بلکہ گھاٹے کا سودا ہے. ماشاء اللہ. اپنے ایمان کو مضبوط اور تقوی کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس اس کو یاد رکھنا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ حق کو پہچان لینے کے بعد اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں اپنی انا مفاد یا خواہش کو آڑے نہیں آنے دینا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا جی. اس میں بس اتنا کر لیجیے گا کہ آئندہ ایک تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اگر پیچھے سے بھی کر رہے ہیں تو اس پیچھے سے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بھی جوائن رکھیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آگے، ورنہ یہ کنٹینیوسلی وہ ایک لیگ رہے گا. تو آگے سے آپ شروع کر لیں. اللہ نے چاہا تو یہ جو ہے نا کہ اس کا نظم، کیونکہ سورہ بقرہ اس لحاظ سے کافی آسان ہے. اگر آپ ادھر پہنچ گئے ہیں آدم و ابلیس کے واقعے پہ، تو اب اصل میں آگے نظم بیسیکلی ایک ہی چیز چل رہی ہے. یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے بات ابھی تک ویسے ہی چل رہی ہے. اب وہ اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے موجود لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے مثال کے طور پر جبریل کو تانہ زنی کے اوپر اس پہ آ گئے ہیں، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب آگے اس سے ریلیٹڈ، یعنی اب یہ انہی سے ریلیٹڈ بات چل رہی ہے. پیچھے ہسٹوریکلی چل رہی تھی، آگے ان سے ریلیٹڈ چل رہی ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ ان کا شروع سے معاملہ یہ رہا، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں کیا رویہ رکھا، اب کیا کر رہے ہیں. یعنی رسولوں کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے، کس طرح سے ان کے خلاف ہو گئے جب بھی اپنی پسند کے خلاف ان کی باتیں آئیں. تو یہ اس لحاظ سے تھوڑی آسان سورہ ہے. یعنی آسان سورہ سے میری مراد ہے کہ اپنے نظم کے اعتبار سے آسان سورہ ہے تھوڑی سی. یہ خاص طور پہ یہ پہلا پورشن جو ہے، تو آپ اس کو جاری رکھتے ہوئے تو اٹ از ویری گڈ. اور دوسرا یہ میری گزارش ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو اگر نکات بنا لیں، یعنی ایک ایک لائن میں، تاکہ وہ جس وقت آپ ان کو بعد میں دیکھیں گے نا تو آپ کو جمع کرنے بھی آسان ہو جائیں گے. جو بھی میں نے گزارش کی کہ کیونکہ یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ ہم کیا چیز جو ہے اس سے ہم نے اخذ کی، جو کچھ بھی اخذ کیا اس کے بارے میں گفتگو ہم کر بھی سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جو کچھ بھی اخذ کیا میں اس پر عمل پیرا بھی تو ہونا چاہیے نا. کہ یہ قرآن مجید سے مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ رویہ چاہتے ہیں، تو میں نے اس رویے کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس اڈاپشن میں جو رکاوٹیں بھی آتی ہیں وہ جب موقع ملے اس سیشن میں کسی دوسرے سیشن میں آپ شیئر کریں اگر محسوس کرتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا، اور اس پہ محنت کرنی ہے اب. یعنی دس از گوئنگ ٹو بی ہارڈ ورک انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اس میں وہ لکھے میں نے وہ الگ الگ پوائنٹس ہی تھے، اصل میں وہ موبائل کی اسکرین ذرا چھوٹی ہے تو ٹھیک وہ اس طرح مطلب ٹھیک پڑھنے میں کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اور اگر اجازت ہے ٹائم شارٹ ہی ہوگا، وہ اس قصہ آدم و ابلیس پہ جب میں پہنچا ہوں نا، معذرت کے ساتھ اگر میں وہ تھوڑا سا اس پہ، مجھے ایسے لگا کہ وہاں پہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو ہوا نا فیلنگ، بہت شدت سے وہ اندرونی فیلنگ ہوئی، تو وہ الفاظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ توبہ کے عطا کر دیے. تو جو سورہ فاتحہ ہے، اس کو مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ پوری انسانیت کے لیے، کہ جس کو آج بھی اس طرح کے احساسات پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے سورہ فاتحہ میرے خیال میں وہ اسی شاید میں الفاظ
صحیح کہہ پایا ہوں کہ نہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واہ، نے ہمیں تمام انسانوں کے لیے وہ عطا کی ہوئی ہے۔ یہ میرا ایک جسٹ پوائنٹ تھا، شاید میں الفاظ صحیح دے پایا ہوں کہ بہت نہیں اس کو۔ انٹرسٹنگ بات ہے جی، بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور اس سے ایک اور بھی سبق ملتا ہے جی، وہ اس واقعے سے، یعنی خاص طور پہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیلنگ تھی ان کی، اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوئے، تو وہ جو بات ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں جو فیلنگ ہے جو امپورٹنٹ ہے، اصل میں فیلنگ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اگر فیلنگ نہیں ہے اور الفاظ ہیں تو وہ بس ایسے ہی ہوائی الفاظ ہیں۔ آپ کے اندر محسوس کرنا ہے آپ کو کہ یہ کچھ پرابلم ہوئی ہے میری طرف سے، اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، دونوں چیزیں ہیں، یعنی معافی بھی مانگنی ہے اور میں نے اس اصلاح کی کا عزم اور کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی ویری مچ جی، انشاءاللہ۔ اچھا، یہ دیٹ از جو سو میں مچ۔ نے ایک جو پہلا میں نے لکھا ہے اس میں نے عصبیت کا وہ ٹھیک ہی لکھا ہے، مجھے تھوڑا سا اس میں فیل ہو رہا تھا کہ تعصب میں نہ، کیونکہ عصبیت ویسے تو بندہ قائم کرتا ہی ہے نا، ظاہر ہے اپنی وہ اس کی ذات ہے، اپنا خاندان ہے، اپنے گھر والے ہیں، تو اس کو اس قدر مطلب شدت میں نہیں آ جانا کہ جی جی، حق کے آگے وہ آ جائے۔ ایبسلیوٹلی یہ ٹھیک ہی ایبسلیوٹلی، لکھا بالکل ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہماری اٹیچمنٹس تو بالکل نیچرل ہوتی ہیں، عصبیت اصل میں اٹیچمنٹ کی اگلی شکل ہے نا، یعنی ہم اپنی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ایک بالکل نیچرل چیز ہے، لیکن وہ اٹیچمنٹ راستہ میں حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، یعنی وہ ہر اٹیچمنٹ اب پیچھے رہے گی، یہی تو تقوی ہے، یعنی۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اسی میں جب ابھی میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ایگو رکاوٹ ہماری بہت بن جاتی ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا میری۔ جی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جی، اس کی تو سمجھ نہیں، بعض کا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے صحیح کہ بات، اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں، کوائٹ رائٹ، رائٹ۔ پریشانی کی وجہ سے۔ بہت شکریہ جی، ویلکم، ویلکم جی، ویلکم۔ جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک وعلیکم سب خیریت؟ السلام جی، الحمدللہ، الحمدللہ۔ سر یہ جو بھائی تھے نا، مجھے نا اس سے آیت نمبر 34 جو سورہ بقرہ کیا ہے نا، اس سے ایک اور سبق بھی میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا، سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگزامپل کے طور پر پہلی جو مثال ہے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تو ہمیں یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جھکنے والے کامیاب ہو گئے اور نہ جھکنے والے تکبر میں پڑھنے والے ناکام ہو گئے۔ اب جس کے پاس بھی رسول آ گیا، کتاب آ گئی، مطلب انہوں نے مان لیا تو وہ کامیاب فرشتوں کی جماعت میں ہوں گے، اور نہیں مانیں گے تو پھر ابلیس کے ساتھی ہوں گے، رائٹ، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تو بالکل، یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا واہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اس میں جو کوئی کہتا ہے کہ نام سکھا دیے، دنیا کا علم سکھا دیا، یہ چیز سکھا دی، وہ چیز سکھا دی، جو سب سے اہم ہے وہ تو یہی مثال ہے اللہ رکھ رہے ہیں کہ رسول کا کہنا مانو گے تو حزب اللہ، نہیں تو حزب بالکل، شیطان ہو جاؤ گے۔ بالکل، بالکل، بہت شکریہ جی۔ جی جی سر سٹیپ 5 ہے 101 103 کا۔ جی، ان آیات میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات صرف تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ میرے لیے آئینہ بنا کر بیان کیے ہیں۔ انہیں حق واضح کر دیا گیا، مگر جب انہوں نے اپنی خواہش، تعصب اور انا کو ہدایت پر ترجیح دی تو تباہی کی طرف چلے گئے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں بھی کسی حق بات کو صرف اس لیے تو رد نہیں کر رہی کہ وہ میری خواہش یا میری انا یا میری پہلے سے بنی ہوئی رائے کے خلاف ہے۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ حق حق ہے، چاہے وہ مجھے کہیں سے بھی ملے اور میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کی کامیابی اپنی رائے منوانے میں نہیں بلکہ حق کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ اور شاید ان آیات کا میرے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے، جب حق میرے سامنے آ جائے گا تو کیا میں اپنی خواہش چھوڑ کر حق کو اختیار کر لوں گی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دوسروں کی تاریخ پڑھنے کی بجائے اپنی تاریخ بدل سکتا ہے۔ واہ، بہت اعلیٰ جی۔ جی سر، بہت، یہ تو آخری لائن بہت ہی الحمدللہ سر ہاں، ہے ہی ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں کیوں رکھی ہیں؟ کس سے کہانیاں تھوڑی ہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان سے کیا سبق لیتے ہیں۔ جزاک کوائٹ اللہ رائٹ، سر، آپ نے کہا تھا اوپن مائک سیشن ہوگا تو جی جی بالکل، ابھی میں شروع کرتے ہیں۔ جی ہمارے اسٹیپ 5 ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم شروع
جی ہمارے پاس اختر کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ ان کا اسٹیپ 5 جو ہے وہ میں پڑھ دوں. جی اختر کا اسٹیپ 5 ہے کہ میرے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا پہلا مقصد میری اپنی اصلاح ہونی چاہیے. مزید یہ کہ کسی طرح کے علم اور صلاحیت کو دوسروں کے ارادے، فیصلے یا اختیار پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤں. قرآن کو محض پڑھنے، سننے یا حوالہ دینے کی کتاب نہ بناؤں، بلکہ اسے اپنے فیصلوں اور عمل کا اصل رہنما بناؤں. دوسرے علوم سے فائدہ ضرور اٹھاؤں، لیکن ان کے ذریعے قرآن کی ہدایت کو پس پش نہ ڈالوں. نہ قرآن حقیقت کو اپنی خواہش کے مطابق بدلوں اور نہ کسی بیرونی خیال کو قرآنی نام دے کر یا کسی دینی نسبت کے ساتھ منسوب کروں. اللہ ہمیں قرآن پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین آمین. اس کے بعد میں اپنا اسٹیپ 5 پڑھ دیتا ہوں، پھر معیز صاحب میرا خیال ہے آپ کا کر دیں گے. بالکل ٹھیک. جی میرا اسٹیپ 5 ہے، میں اپنے ایسے رویے سے خبردار رہوں گا جہاں میں اللہ کی رضا کے سامنے ضد کرتا ہوں. ہر مشکل کو وقار اور حوصلے کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ اللہ کا اذن ہے. میں اپنے برے اعمال کے بارے میں محتاط رہنے کی کوشش کروں گا جو میرے اچھے اعمال کو ضائع کر سکتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بالکل ٹھیک جی. اچھا جی، یہ میرا جو اسٹیپ 5 ہے، میں وہ بھی یہ میری باری میں لے آؤں جی سامنے. جی جی جی. اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کسی حال میں بھی صرف نظر کرنا صحیح نہیں ہے. ہر حال میں کتاب اللہ کی ہدایت ہی کو ترجیح دینا ضروری ہے. اس آزمائشی زندگی میں باقی تمام نعمتوں کی طرح اللہ کے سکھائے ہوئے علوم کو بھی دو دھاری تلوار کی طرح ہیں جنہیں صحیح اور غلط دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. خدا کی نعمتوں اور اس کے سکھائے ہوئے علوم کا غلط استعمال انسان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی میں وبال جان بن جائے گا. ان آیات کے مطابق سحر و ساحری اور ان جیسے دوسرے علوم و فنون کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال میں لانے کے نتیجے میں انسان کو آخرت میں اپنی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ ہے جی اسٹیپ 5. ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں، میری گزارش یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے اس کے لیے ہمارا کورس ہوگا 104 سے لے کے 110 تک، آیت نمبر 104 سے لے کے 110 تک. ایک دو چیزیں میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے جس طرح کہا تھا کہ یہ سٹیپس کو تھوڑا سا ریویو کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ کو سٹیپس کے نمبرز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ ریشنل اپروچ بنے گی اگر ہم اس طرح کر لیں. اٹ سیمز مور ریشنل ٹو می. اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ اصل میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو تھوڑا سا ایٹریٹو پروسیس اس میں ہوتا ہی ہے. دیکھتے ہیں، یہ بہتر لگتا ہے. تو آج ہمارا یہ 93rd سیشن ہے، شاید یہ 92nd سیشن ہے، اور اب آ کے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ شاید بہتر ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ہم سٹیپ 1 تو ویسے ہی رکھیں کہ مخاطبین کا تعین کیا جائے، مخاطب کون ہے. اس میں دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا ہے. ایک یہ کہ بات کس سے ہو رہی، کس کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ الگ چیز ہے، اور مخاطب کون ہے یہ الگ چیز ہے. آپ نے مخاطب اور مخاطب کا تعین کرنا ہے نمبر 1 سٹیپ 1 میں. سٹیپ 2 جو ہے میں اس میں چینج کر رہا ہوں جی. یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک بار سٹیپ 2 چینج ہوا تھا، تو سٹیپ 2 تھوڑا سا میرا خیال ہے ہارڈ لک ہے اس کے ساتھ. سٹیپ 2 جو ہے وہ اب اصل میں سٹیپ 3 ہے، یعنی مخاطب سے بات کیا ہوئی ہے. یہ سٹیپ 3 جس کو ہم پہلے کر رہے تھے میسج ٹو دی ایڈریسیز، اس کو سٹیپ 2 میں لے آیا جائے. اٹ سیمز مور لاجیکل. وائی ڈو آئی سے دس کہ آپ نے اگر پہلے وہ سمجھ لیا ہے تو اب وہ جو بات ہے نا کہ اس کا ٹائٹل کیا رکھیں گے، یہ اصل میں سمری کے بعد آنا چاہیے. کیونکہ آپ نے جب یہ پوری بات سمجھ لی کہ سٹیپ 2 میں یہ ہم نے ڈٹرمن کر دیا کہ میسج ٹو دی ایڈریسیز کیا ہے، یہ پورا آپ نے لکھ لیا. اس کے بعد اب جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں. نیکسٹ سٹیپ وہ ہے سٹیپ 3 جو اس کو ہم پہلے سٹیپ 4 کہہ رہے تھے. سٹیپ 3 میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ان کو بالکل الگ الگ سمجھ لیں. یہ دونوں ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ضرورت پڑے، لیکن جدھر ضرورت پڑے ادھر لازماً کرنا ہے. اس میں جو سمری ہے، ہماری سمری میں آپ نے ایک پوائنٹ یہ لکھنا ہے کہ یہ
جو گروپ ہے لیٹ سے اب اگلے سیشن میں ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 104 سے 110 تک. تو یہ جو گروپ ہے یا یہ جو گروپ آف ورسز ہے اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی نظم میں ادھر تو کوئی پرابلم اتنی نہیں ہوگی، وہی جس طرح میں نے ابھی لیاقت صاحب کو بھی گزارش کی کہ یہ تو اصل میں ایک ہی بات چل رہی ہے کنٹینیوسلی، صرف اس کے اندر شفٹس آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی. تو ادھر تو اتنی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن جدھر ضرورت پڑے ادھر سٹیپ جو ہے سمری کا جو سٹیپ 3 ہے اب اس میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، 1 یا 2 سطروں میں میکسیمم. ٹھیک ہے جی، 1 یا 2 سطروں میں، اس سے زیادہ نہیں، یعنی تاکہ آپ کو بعد میں یہ پڑھنے میں آسانی ہو. دوسرا، اس سٹیپ 3 کو بیس کرنا ہے آپ نے سٹیپ 2 کے اوپر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بیسیکلی آپ نے سٹیپ 2 کو بیس کیا ہے ورسز کے اوپر. آپ نے ورسز کو پڑھا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اس میں مخاطبین کو کیا کہا گیا ہے. سٹیپ 3 جو ہے سمری کو آپ نے بیس ہی کرنا ہے سٹیپ 3 کے اوپر، سٹیپ 2 کے اوپر. یعنی آپ نے جب یہ ڈٹرمن کر لیا کہ مخاطبین کو کیا کہا گیا ہے تو اب اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے 4 کارنرز جو ہیں وہ میں کس طرح سے اس میں سمو سکتا ہوں یا سمو سکتی ہوں، کہ جس میں کیا جملے ہوں گے ایسے کہ جس میں اس پوری بات کو جو سٹیپ 2 میں بیان ہوئی ہے اس کو میں چند جملوں میں یا چند الفاظ میں بیان کر دوں. اور سٹیپ 4 جو ہے وہ ہے جو سٹیپ 2 تھا. یعنی یہ بالکل اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک سیکوینس بن جائے گی کہ مخاطب کی پوری بات کیا ہوئی ہے، مخاطب سے جو بات ہوئی ہے اس کی سمری بیان ہو جائے اور اب اس کو ٹائٹل دے دیا جائے. یعنی یہ جس پروسیس سے ہمیں گزرنا چاہیے اب یہ سٹیپس بھی اسی پروسیس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہم آخری بات جو ہے اس کو پہلے لے کے آ رہے تھے سٹیپ 2 میں، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کی ٹھیک جگہ یہ بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد سٹیپ 5 ہی ہے، اس کی پوزیشن تو وہی ہے کیونکہ وہ اصل میں اس سارے پروسیس کے بعد میں نتائج کیا نکالوں گا. یہ جو بات ہے نا کہ میں نتائج کیا نکالوں گا، یہ اصل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے نتائج نکال رہا ہوں جو کہ اصل میں ادھر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہود کے بارے میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے کہ ایسی بات ہو رہی ہے جو ان سے ریلیٹڈ تھی، تو اس سے لازم نہیں کہ میں کوئی نتیجہ نکال لوں. اس کے اندر کوئی اگر جسٹ موجود ہے، مثال کے طور پر اس کے اندر کی جو اسپرٹ موجود ہے وہ تو مجھ پر بھی اپلائی ہو جائے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ وہ نافرمانی کی صورتیں تو ایسی ہو سکتی ہیں جو مجھ پر اپلائی بھی نہ کریں، لیکن پیغمبروں کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے، یہ میرے اوپر تو اپلائی نہیں کرے گی. لیکن جو اصل میں اسپرٹ ہے اس کی یہ کہ وہ جو پیغمبروں کے خلاف اقدامات کیے وہ ہمیں کسی کے خلاف بھی نہیں کرنے، خواہ وہ کیسا ہی ہو. وہ جرم کی نوعیت بہت بڑی ہے لیکن یہاں پر اس کی اسپرٹ ادھر بھی اپلائی ہو جائے گی. تو مجھے اس سے ریلیٹڈ ہی رکھنا ہے، لیکن یہ سٹیپ 5 میں بڑی گنجائش ہے کہ آپ جو کچھ بھی سمجھے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت جو کچھ میں نے سمجھی ہے مجھے اس پر اب اس کو عمل میں لے کے آنا ہے. آئی شوڈ ناٹ جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن، آئی شوڈ بی کمیٹیڈ کہ میں نے اس کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ. یہ سٹیپ 5 جو ہیں ہمارے 5 سٹیپس جو ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا ریویو کر دیا جی. ہم آئندہ اس حساب سے چلیں گے. اگر کوئی سوالات ہوں تو مجھے بتائیے گا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، سٹیپ 1 وہی ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ آگے آ جائے گی. سٹیپ 2 یہ ہے کہ میسج ٹو دی ایڈریسیز کیا ہے. سٹیپ 3 یہ ہے کہ اس میسج کو جو میں نے ڈٹرمن کیا ہے اس میسج کی سمری میں نے لکھنی ہے کہ میں نے اس میسج کو کیسے سمرائز کرنا ہے. اور اس میں پہلا 1 یا 2 جملوں میں آپ نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ اگر ضرورت ہے کہ پیچھے سے اس کا ربط کیا ہے، یعنی کس طرح سے. مثال کے طور پر پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے یہ اب اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ورنہ وہ شفٹ ایسی آ سکتی ہے کہ بعد میں یا عام کاری کے لیے وہ مشکل ہو جائے ڈٹرمن کرنا کہ یہ بات میں شفٹ کیوں آ گئی ہے. تو اس کی مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو سمرائز کر دیں اور سمرائز کرتے ہوئے بیس اس ٹیکسٹ کو بنائیں کہ جو آپ نے لکھا ہے. اب یہ جو سمری ہے اس کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ اگر میں نے اس کو ٹائٹل دیا تو میں کیا ٹائٹل دوں گا. یہ ایک لاجیکل سیکوینس بن جاتی ہے. اور سٹیپ 5 جو ہے وہ وہی ہے. تو اف یو ہیو اینی کویسچن جی، ادروائز میں مائک جو ہے وہ علی کو دے دیتا ہوں. جی ناصر صاحب آپ میوٹ کر لیجیے. میرا ایک چھوٹا سا
اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے کے لیے یہ بھی جو آج کے ہمارے سبق ہیں ان میں تھوڑا سا ایک ریلیٹڈ کویشچن ہے. ایک جو سبق پڑھے تھے آئی تھنک سسٹر نشابہ نے، اور ایک جو آپ کا سر میز اینڈ پہ ہے، اس کے اندر اگر میں غلط نہیں سمجھا بیسیکلی تو سسٹر نشابہ نے بیچ میں یہ کہا کہ جادو کے علم کو ایک علم کی حیثیت سے سیکھوں گی. اگر میں یہ سینٹینس صحیح دہرا پایا ہوں پہلے تو میں یہ ایکچولی کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ایسا ہی تھا، بیکاز ایکچولی میں نے ٹرائی ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن. اگر ایسا ہی ہے تو میرا اس پہ کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ جادو کو ایک علم کی حیثیت سے سیکھنا یہ مطلب جائز ہے یا وٹ ایور یو میں. لائک وائز کچھ آپ کی بھی جو سبق آئے ہیں اس کے اندر بھی مجھے کچھ تھوڑی سی اسی طرح کا انداز ملا کہ جہاں پہ جادو کو ایز اے علم سیکھنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جہاں تک کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، یا اگر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ لگائیں ان آیتوں کا تو جو بابل میں ہاروت اور ماروت کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک غلط رنگ میں لے لیا یا غلط طور پہ استعمال کر لیا، یہ ایک الگ چیز ہے. اس پہ تھوڑا سا اگر میں سمجھا پایا ہوں جی میرے جی دماغ میں جو جی کویشچن ریز ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیے اس میں جو میری گزارش ہے وہ یہ کہ میں نے تو اس کو میرا یہ انٹینشن نہیں ہے، اگر یہ نکل رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں کہ میری انٹینشن یہ نہیں ہے. میں نے اصل میں جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں پھر سے، کہ وہ اصل میں یہ پوائنٹ تھا کہ ان آیات کے مطابق سحر و ساحری اور ان جیسے دوسرے علوم و فنون کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال میں لانے کے نتیجے میں انسان کو آخرت میں اپنی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ سیکھنے چاہیے یا نہیں سیکھنے چاہیے، اور نہ یہ صرف جادو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میں تو اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں دوسری چیزوں سے بھی، کہ یعنی علوم و فنون جو ہیں جو ہماری زندگی میں کئی دفعہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کو لوگوں کے فائدے ہی کے لیے یوز کرنا چاہیے، اور اسی پہ ہماری آخرت کی نجات بھی ہے. ہم اگر مقصد ہی ہمارا کسی کو نقصان پہنچانا ہو جائے کسی علم سے، تو چاہے وہ جادو ہے یا کوئی بھی اور دوسرا علم ہے، وہ نقصان دہ ہو جائے گا میرے لیے. یہ میرا سٹریس اس پہ ہے. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو سارٹ آف کنڈون کہ جادو جائز ہے. یعنی جائز ہے، مجھے نہیں پتہ جائز ہے یا نہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جی، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہ جو ہم اثر لیتے ہیں، مثلا تعوذ جس کو کہتے ہیں، تعوذ خدا کے حضور میں خدا کی پناہ میں دینا، یہ اصل میں ایک نوعیت کا وہ علم ہے نا کہ میں نے یا اپنی عقیدے کے لحاظ سے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب اس کے کوئی وہ جو فزیکل ورلڈ میں کوئی سینس نہیں بن رہی ہوتی، تو بیسیکلی یہ اپنی اسپرٹ میں اس لحاظ سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہو جاتی ہیں. تاہم یہ بالکل ہمارے ٹھیک عقیدے سے نکلنے والی چیزیں ہیں. ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا، لوگوں پہ تعوذ کر کے، مثال کے طور پر تعوذ کر کے اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ اپنے بچوں پہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے آنکھوں میں امیجن کر کے آپ ان پہ پھونک دیتے ہیں، تو یہ اپنی اسپرٹ میں آپ دیکھیں گے کچھ نوعیت ملتی جلتی ہے. تو جادو سے تو مراد میری بالکل اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہمیشہ بچائے اور دور رکھے اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے دے، چاہے وہ نقصان کے لیے ہو یا فائدے کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے جو کہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. علوم فنون سے میری مراد تھی زیادہ، اور وہ اس کو شاید اکٹھا کرنے میں یہ مسکنسیپشن شاید پیدا ہو گیا، معذرت خواہ اس کے لیے. اور نوشابہ اپنی بات خود بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہیں. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. میں نے یہ لکھا تھا جادو کو ایک علم کی طرح سمجھوں گی، اور یہ سبق ہے کہ جادو سے کوئی بھی میرا نقصان نہیں کر سکتا. رائٹ. میں جس طرح سمجھا تھا ان کی بات کو، جی وہ یہ تھا کہ میں جادو کو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی ذات میں مؤثر نہیں سمجھوں گی. یعنی یہ جی مطلب میں نے اس کی بات سے یہ مطلب لیا تھا. یہ نہیں تھا یعنی اس جملے کا مطلب میں نے یہ نہیں لیا تھا کہ میں جادو کو سمجھوں گی ایز اے اسکل، یعنی یہ نہیں جی مطلب میں نے لیا تھا. تو وہ ناصر صاحب شاید یہ فرما رہے ہیں، ناصر صاحب اگر آپ فرمانا چاہیں تو اس کو کلیئر بھی کر دیں کہ شاید یہ مطلب نہ ہو
ایسا مطلب نہیں میں نے بھی نہیں لیا تھا. جی نہیں، میں نے بھی مطلب اس کو ایک علم کے طور پہ لیا تھا کہ یہ ایک علم ہے، اور مطلب اس سے مجھے یہ ہے کہ یہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا مطلب میرے لیے اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں. بالکل ٹھیک. جی سر، میرا ایک تھا کہ آپ نے بلکہ مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا اسٹیپس کو اردو میں لکھ کے پوسٹ کرنا، تو مجھے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوگی. تو آپ سب نے اے آئی کا کہا ادھر، تو وہاں تو جب میں نے اپنا ٹیکسٹ کیا تو اس نے تو بالکل ہی ایک نئی لینگویج میں اردو لکھ کے دے دی مجھے. اچھا تو اچھا. تو وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گی کیونکہ جو اسٹیپس بہت بڑے ہیں ان کو نہیں نہیں، پھر وہ میں ٹائپ آپ سے عرض کرنا. کرتا ہوں، وہ اس کو آپ نے یہ کہنا ہے. اصل میں وہ کیا کرتا ہے، جب آپ اردو میں اس کو ڈکٹیشن دیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ دیوان نگری میں لکھ دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہندی میں لکھ دیتا ہے. آپ نے صرف اسی کے نیچے جو آپ، کیونکہ وہ اس باکس میں لکھا ہوا آئے گا نا، کہ جس باکس میں آپ نے انٹر دبانا ہے، آپ نے اس کے نیچے ہی یہ لکھ دیں کہ اس کو ٹرانسکرائب ان اردو اسکرپٹ. ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ رائٹ ان اردو اسکرپٹ. تو وہ آپ کو وہی ٹیکسٹ جو ہے جب اسکرین پہ آئے گا تو اردو اسکرپٹ میں آئے گا، اس کو کاپی کر کے آپ ڈال سکتی ہیں. یعنی وہ نہیں، یہ آپ یعنی اس کو تو آپ ابھی ٹرائی کر کے مجھے کنفرم کر دیجیے گا. یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے. یعنی ایک بات جو ہے، اگر وہ مطلب لیٹ سے کسی بچے نے بیان کیا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں کیا لکھ دیا اس نے، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ اصل میں اردو اور ہندی کیونکہ بول چال میں ایک جیسی ہے نا، تو وہ اس کو ہندی میں لکھ دیا اس نے، دیوان نگری میں لکھ دیا ہے. تو اس کو ٹھیک کر لیں. آپ اسی کے نیچے لکھ دیں کہ اس کو رائٹ اٹ ان اردو اسکرپٹ، وہ انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. ڈونٹ وری، ٹھیک ٹھیک ہے لکھنا سر. نہیں پڑے میں گا آپ تو کو. وہ کہ مشکل میں پڑ گئی تھی کیونکہ ٹھیک میں نے کہا کہ میرے لیے ٹھیک سر پہلے کہہ رہے کہ آپ پرابلم میں پہلے نہیں تھی، اب پرابلم کریٹ ہو گئی. صحیح. بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. جی روسمینا پر میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو شروع میں کلاس جوائن کرنے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے، جو ہم نے پہلی کلاس میں بھی رکھی تھی، اس میں جو ایک حصہ ہے عدل فی قضاء، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. سر ہم تو اس میں رحمت ہی کی امید رکھتے ہیں نا، یعنی اللہ کی رحمت ہی شامل ہے. عدل ہوا تو میں ایک قدم بھی آگے نہیں لے سکوں، تو اس کو میں کس طرح سمجھوں؟ یہ اس معنی میں ہے کہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اس پہ. یہ اس معنی میں، راضی برر. ہاں جی، یہ اس معنی میں ہے. یعنی جب یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے، جب یہ کہنا ہوگا نا کہ تم نے بالکل صائب بات، تم نے بالکل ٹھیک بات کر دی ہے، تو عدلتا بھی کہہ سکتے ہیں اس کی. بالکل صحیح بات کر دی ہے تم نے، جائز. میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک، بالکل جائز، بالکل صحیح ہے. یہ مطلب ہے اس کا. بڑی ہی خوبصورت بات ہے جی یہ. اور سر ابھی آپ نے کسی کے جواب میں یہ جو بات ہوئی تھی انا کی، ہمیں اپنی انا کو توڑنا ہے، تو کانشیس بھی ہو جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتے ہیں تو کہ یہاں غلط فیصلہ ہوا، نہیں سوری بھی کر دیتی ہوں میں. لیکن جیسے آپ نے ایک دفعہ اگزامپل دی کہ بچوں کو کہتے سوری کر دو تو وہ سوری تو بول دیں گے، لیکن دل سے نہیں ہوتی وہ بات، تو وہ کہیں اٹک جاتی ہے. یعنی میں سوری تو بول دیتی ہوں لیکن دل نہیں اس پہ راضی ہو رہا تھا، دل میں نہیں آ رہی ہوتی وہ بات، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو فوکس ہے نا جی، جب آپ کا دل نہیں آ رہا ہوتا نا، آمادگی نہیں آ رہی ہوتی، تو بیسیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس اس پر چلا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی جب بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میں کیوں نیچے آؤں، اس نے آج تک اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، یا وہ یہ ایسا کرتا ہے، تو اس میں دل کی آمادگی کم ہو جائے گی. آپ نے اصل میں اپنا فوکس، اپنی رسپانسز کا فوکس اپنے رب کو اور اپنی آخرت کو بنانا ہے. یعنی جتنا یہ زیادہ بنتا جائے گا اتنے دل کی آمادگی ٹھیک عمل کی طرف زیادہ ہوتی جائے گی انشاءاللہ. یعنی لیکن اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کبھی یہ سوال پیدا ہوگا نا، جب بھی دل کی آمادگی نہیں آ رہی ہوگی، تو there will be some thoughts about it. اور وہ thoughts generally they will be relating to the situation، لوگوں سے، اور خاص طور پہ اس سے کہ جس سے آپ نے یہ معاملہ کیا ہے.
جتنا زیادہ وہ فوکس میں ہوگا تو آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، ایک ریزسٹنس پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں مجھے اس کے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اس کے ساتھ نہیں، مجھے یہ ڈیزرو، یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے، میں نے اس لیے کرنا ہی نہیں ہے کچھ، کہ یہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، یعنی مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے ٹھیک بات کرنی ہے چاہے وہ میرے دل کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، اور اپنے اس موٹیو کو جتنا آپ کلیئر اور اسٹرانگ کر لیں گے کہ میں نے میری ڈائریکشن عمل کی جو ہے وہ اس طرف جائے گی، یعنی میرے رب کی رضا، میری آخرت کی کامیابی، میری آخرت کی انویسٹمنٹ، تو جتنا وہ ہوگا نا اتنی آپ کو دل میں آمادگی بھی پیدا ہوتی جائے گی ایسے. اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ پہ بیان کیا نا جب سورہ لیل میں، تو یہ کہا کہ اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسریٰ، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلنا شروع کر دیتے ہیں عزم کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا آپ کے لیے آسان تر کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اوائیڈنس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اوائیڈنس کو آسان تر کرتا چلا جاتا ہے. یہ دونوں ہی یہ اس کی سنن میں سے ہے کہ میں نے اگر ٹھیک راستے کو اختیار کر لیا اور اس کے لیے عزم پیدا کر لیا اور اقدام کرنے شروع کر دیے، تو وہ اقدامات جو ہیں میرے لیے دل کی آمادگی کے حوالے سے بھی اور میرے دل کے چین اور سکون کے حوالے سے بھی دے ول اسٹارٹ بیکمنگ ایزیئر فار می، اور اگر اوائیڈنس کر لی تو دیٹ ول اسٹارٹ بیکمنگ ایزیئر فار می. تھینک یو سر، جزاک اللہ. جی سر، یہ بات ہو رہی تھی جو معذرت معافی مانگنے کے حوالے سے، تو اس میں بعض کا وہ انا کی طرف پھر کچھ بات ایسے چلی جاتی ہے نا کہ بندہ معافی مانگ کے بھی شاید وہ پھر فیلنگ کرتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑا مارکا کر لیا، وہ تھوڑا سا پہلو پھر وہ انا کی طرف پھر بات چلی جاتی ہے. یہ بھی تو ایک ہو جاتا ہے نا، اس میں کیسے بندہ کیئرفل رہے؟ اس میں بھی اور ہر اچھے عمل میں، یعنی آپ کسی کی آج مدد کر پائے ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگوں نے دیکھا بھی آپ کو اور تعریف بھی کر دی ہے، ظاہر ہے کہ یہ عمل اس سے کوئی خراب نہیں ہو جاتا کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کسی کے سامنے بھی کر دی ہے، ظاہر ہے موقع ایسا تھا کسی نے لوگوں کے سامنے آپ سے مدد مانگی ہے تو آپ نے اس کے سامنے ہی کر دی ہے. کوئی بھی اچھا عمل، آپ صبح اپنی تہجد میں ریگولر ہو گئے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل جائے، جب بھی کبھی آپ کو یہ ذہن میں خیال ہے کہ میں اب آئی ایم بیکمنگ بیٹر، تو اس کو خدا کی طرف اگین ڈائریکٹ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار تو نے آج یہ موقع دیا. میں جب اپنی زندگی کو پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے وہ ایسے لمحات یاد آتے ہیں کہ اگر اس وقت جان نکل جاتی تو بڑا مشکل تھا میرے لیے بچنا. تو میں وین ایور آئی تھنک اباؤٹ دوز مومنٹس، اور وین آئی تھنک اباؤٹ دیز مومنٹس کہ جس میں میں کوئی اچھا کر پایا کسی کے حوالے سے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کر سکا، تو مجھے وہ مومنٹس جو ہیں بڑے یاد آتے ہیں کہ یہ صرف اس کی توفیق ہے، یعنی میں نہیں کر سکتا تھا، اس جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا، سیریسلی نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی اور اگر یہ جو کچھ میں نے آج کیا ہے جس کو کہ شاید بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کروں اور اس کے لیے بے چین رہوں کہ اس کی ڈائریکشن میری ٹھیک رہے، یعنی میری ڈائریکشن ٹھیک رہے، میں اس سے دنیاوی فائدے صرف حاصل نہ کر رہا ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں یہ کام، مجھے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے کہ میں اس میں بھٹک نہ جاؤں. یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے اور یہ زندگی کی جنگ ہے جی ہماری، یعنی یہ تو ایک پرابلم ہے نا. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، شیطان آپ کو ان دونوں ہی چیزوں سے، یعنی ایک کبھی آپ کی انا کو رکاوٹ بنا دے گا اچھا کرنے میں، اور کبھی اچھا کر کے آپ کی انا کو ابھارے گا، یہ دونوں ہی کام کرے گا وہ. تو آپ نے ان دونوں میں بہت ہوشیار رہنا ہے، اور بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بیکاز سم ٹائمز وی مس آؤٹ آن دس پوائنٹ. یہ بہت اکثر ہم یہ مس کر جاتے ہیں کہ اصل میں شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ مجھے برے کام کو یا اچھے کام سے روک دیتا ہے انا کے لیے، وہ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں وہ ویری گڈ، ویل ڈن، اور تم بالکل ٹھیک ہو، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ فوکس اپنے اندر رکھیں کہ یہ جو چیز ہے میں نے ابھی اس کو اور بہتر کیسے کرنا ہے، بیکاز دس لائف از گوئنگ ٹو، ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا. سب سے پہلے تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آج سانس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، اور ابھی پورا چانس ہے کہ کہیں ڈاؤن فال نہ کر جاؤں میں.
جس طرح سے اس کا پورا چانس ہے کہ میں اپنے آپ کو اگر آج تک میں کوئی غلطی کرتا رہا ہوں تو بہتر کر سکتا ہوں، تو اس کا بھی چانس ہے ابھی کہ میں اگر آج بہتر ہو گیا ہوں تو کہیں واپس ریٹروگریڈ نہ کر جاؤں. تو اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت پناہ مانگنی چاہیے، بہت پناہ مانگنی چاہیے. ایک کوئک کامنٹ موئی صاحب، تھوڑا سا ہم اس اسپیسیفک آیات کے کانٹیکٹ سے ہٹ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپالوجی کے معاملے میں بڑے اسپیسیفک کویشچن تھا بہن کا، تو اس میں آپ نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا کہ جب بھی کسی سے اپالوجائز کر رہے ہیں تو اپالوجی بڑی اسپیسیفک ہونی چاہیے، اور اگر یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ غلطی کیا ہوئی ہے جس کے لیے معافی مانگنی چاہیے، تو پہلے اس پہ بڑی آنیسٹلی، ایمانداری اور سنسیریٹی کے ساتھ، کیوریوسٹی کے ساتھ پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ معاملہ کیا ہے جو مجھ سے غلط ہوا ہے، اس پہ ریفلیکٹ کر لیں اور پھر اپالوجی بڑی اسپیسیفک مانگیں. جو اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن میں کروں گا وہ یہ کہ جیسے بھی بہن نے کہا نا کہ وہ دل سے نہیں ہوتا، تو a lot of the times جب ہم معافی مانگنے کے معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑی بائنری طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یا تو میں معافی نہیں مانگوں گا، یا پھر معافی مانگوں گا تو پھر مکمل میں نے وہ جو بھی کانورسیشن ہو رہی تھی میں نے ہر چیز یا اپنا ہر مکمل سٹانس اس میں گیو اپ کر دیا. اس میں انٹیلیجنس لانی چاہیے. اپنے کمیونیکیشن میں بھی ہم اسی طرح سے وہ رچنس لا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سائملٹینیسلی جو بھی جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے اوپر قائم رہیں، اور جو چیز ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سے غلط ہو گئی اس کے اوپر اسی کنوکشن کے ساتھ معذرت بھی کر لیں. بالکل. اس سے ایک تو یہ انٹرنل کانفلکٹ پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جنرلی جو کہہ رہے ہیں نا دل سے نہیں ہوتا، اس میں بہت بڑا فیکٹر ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انر کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرا رویہ غلط ہوگا، بات تو میں ٹھیک کر رہا تھا، معافی مانگ رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب ہے میں ان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بات بھی میں نے بات ہی غلط کر دی. صحیح بات. تو ان دونوں چیزوں کو ہم سائملٹینیسلی بھی رکھ سکتے ہیں کہ میرا رویہ بالکل غلط تھا، معذرت، لیکن جو بات میں کر رہا تھا میں اس کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس بار میں کوشش کروں گا کہ میں ذرا ادب احترام کے ساتھ سے بات کروں، اور یہ وہ معاملہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. بالکل ٹھیک. جی ہم آخری 4 منٹ میں ہیں. میں پھر ایک گزارش ہی کروں گا جی، اگر علی اجازت دیں تو پھر بیفور وی موو فارورڈ ہم ایسا کریں گے جی کہ یہ جو سیشن تھا نا جو ہم نے رکھنا تھا، یہ اگلی دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ علی کریں یہ سیشن، جس میں کہ وہ آپ سے یہ پوچھیں گے اور آپ نے اس میں تیار ہو کے آنا ہے. اگلی دفعہ ہم یہ جو ہے آیت ورسز 104 سے 110 تک نہیں شروع کریں گے، ہم یہ سیشن یہیں پہ شروع کریں گے. کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آج میں نے آپ کو ری آرگنائزیشن بتائی ہے آئندہ ہم اس کے لحاظ سے چلیں گے. دوسری آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نیکسٹ سیشن جو ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وائی آر وی فیلنگ ٹو گیٹ مور پارٹیسپیشن فرام دا پارٹیسپینٹس. مجھے کوئی جلسہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ کم از کم پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے نا جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 10 لوگ آئیں یا 5 لوگ آئیں یا 100 لوگ آئیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو آ رہے ہیں وہ اصل میں کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کام میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو لیٹ اس بی مور کریٹیو، ادھر رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو سوچتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کیسے انکریج کریں کام کرنے پہ. ڈو یو تھنک دیر کین بی سم اوپینینس؟ میں نے بھی اس پہ چیزیں سوچی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اگر ضرورت پڑے گی. لیکن ایک تو یہ کہ یہ سیشن علی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو یہ بھی فیڈ بیک دینا ہے کہ اگر ہماری طرف سے، خاص طور پہ میری طرف سے، اگر کوئی ایسے رویے سامنے آ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنے سے تھوڑا کتراتے ہیں، مشکل محسوس کرتے ہیں، تو پلیز اس کو مجھے بتائیے گا. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا ان کو ٹھیک کرنے کی. جی بہت بہت شکریہ موئی صاحب، تھینک یو ایوری ون ایز ویل، کہ ابھی تک ماشاءاللہ کنٹریبیوشنز ہماری اچھی پازیٹیو جا رہی ہیں، لیکن بہرحال دیر از اے گیپ. تو نیکسٹ ٹائم آئی وڈ ریکویسٹ، جو موئی صاحب نے کہا، صرف ریٹریٹ کر رہا ہوں میں کہ ضرور سوچیں اس کے اوپر کہ کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور بالکل کینڈیڈ فیڈ بیک لے کر آئیے گا کسی بھی حوالے سے ہو. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے ان سے زیادہ سننے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے. جو ریگولر کنٹریبیوٹرز ہیں وہ بھی ضرور بتائیں، ان کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی آئیڈیاز ہوں گے کہ کیسے ہم اپنے ان ساتھیوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو نہیں کر پاتے
وہ ضرور نیکسٹ سیشن میں بتائیں کہ ہم ان کی کیسے مزید فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جی. جی ہمارا وقت موئی صاحب ختم ہو گیا آج کا. ہمارے پاس ہینڈز ریزڈ ہیں، تو ہم نیکسٹ سیشن کیونکہ انٹریکٹیو ہی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک جی. تھینک یو ٹھیک ہے ویری جی. مچ جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.